الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الفرقان وبين لنا البرهان وبعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذي بعث إلى كافة الإنس والجان. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواہ مسلم. صدق اللہ العظیم. اما بعد، محترم سامعین، میرے دانی جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستار باندھے ہوئے تکمیل حفظ کی 3 حفاظ کرام موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ حفظ کی تعلیم حاصل کرنے والے اور اسی حفظ کی ارادے سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء موجود ہیں. ان کے قدیم حفظ کے استاد حضرت مولانا غلام صاحب بھی موجود ہیں. یہ تکمیل حفظ کل ماشاءاللہ 22 ربیع الثانی 1447 ہجری اور 15 اکتوبر 2025 کو ہمارے مدرسہ نور الاسلام اور مسجد خضرا کی جانب سے ان کی تکمیل پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا جو شاہین بیکری گراؤنڈ میں ہوا. اس کے بعد آج ہمارے عبید بھائی نے یہ ان تمام حفاظ کرام کی دعوت کی. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ وقال تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ وقال تعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین فخر دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ بھائی، دوستو، بزرگوں، آپ سب حضرات نے غور سے خطبے کے بعد جو میں نے آیتیں پڑھی آپ نے سماعت فرمائی، وہ ساری آیتیں قرآن کے متعلق تھی۔ بہت خوشی کا یہ جلسہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، پھر ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں
ان کے استاد کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو یہ انتظام سنبھالتے ہیں بغیر نام نمود کے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کے آخر میں آپ یہ جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہو، یہ قرآن کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں آئے ہو، آپ سب بھی مبارک کے قابل ہو۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، میرا کہنا قبول فرمائے، اور ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ سب مبارک کے قابل ہو آپ۔ طلب ہے، شوق تھا، تب یہاں پر آئے۔ اب میں نے یہ کتنا اہم ہے قرآن، اللہ ہم اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنی بھاری اور کتنی مبارک کتاب اور حق کتاب ہے، حق۔ لیکن ابھی ہم نے اس سے عشق نہیں لگایا ہے۔ اللہ کرے اس قرآن سے ہمیں محبت ہو جائے۔ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، صرف دیکھنے پر۔ اس میں پہلے قرآن، آپ اس کو دیکھو، ثواب کی چیز ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھنا، منہ چڑھا کے نہیں، خوشی سے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، خوشی کے ساتھ، بہت بڑا ثواب ہے۔ ان کو پوچھ لینا، آپ کو بتائیں گے کتنا ثواب ہے۔ نمبر 3، اللہ کے گھر کو دیکھنا، بیت اللہ کو۔ اس کے بہت سے لوگ ہم نے حرم میں دیکھا جو معذورین ہوتے ہیں، زیادہ طواف نہیں کر سکتے، عمرہ زیادہ نہیں کر سکتے، وہاں ہم نے بیٹھے بیٹھے بہت سو کو بیت اللہ کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تک، اور ہاتھ پھیلا کے وہاں دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس میں سے 20 اس پر ہے جو صرف دیکھتا ہے۔ دیکھنا بھی ثواب، تو 3 چیزیں جس کے دیکھنے پر ثواب۔ قرآن لو، اس کو چومو، اس کو سینے سے لگاؤ۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، نظم میں آپ نے سنا فضیلت، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حفاظ کے لیے۔ ان کو بھی کچھ باتیں کہوں گا، کچھ باتیں ہم اپنے نبی کی بھی کہیں گے، اللہ جو کہلوائے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی قرآن کی، اس سے آپ انداز لگاؤ یہ کتنا اہم ہے۔ یہ الف لام میم، اس کا مطلب تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے۔ تو دنیا میں لوگ حق کو تلاش کرتے ہیں، شک بغیر کی چیز لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی تو کتاب یہ شک بغیر کی ہے، اس کو تو پڑھو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، 2 طرح کا شک، ایک تو اس میں جو لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری باتیں حق ہے۔ دوسری، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو اتاری ہے، کسی نے لکھی نہیں ہے، اس کا کوئی آتھر، اس کا کوئی لیکھک نہیں ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، وہ عرب کے ماہر لوگ تھے، ان کو ایسا لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ لکھ کے لاتے ہیں،
حالانکہ آپ تو امی تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک چیلنج جو میں نے دوسری آیت پڑھی، وہ چیلنج ان کے سامنے رکھا. اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو اور کسی نے لکھا ایسا کہہ رہے ہو تو تم بھی لکھ کے لاؤ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی سملر، اس کے جیسی آیت لے کے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ. اچھا، سورت بنانے کے لیے، آیت بنانے کے لیے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جس کی تم مدد مانگتے ہو، ان کو بھی سپورٹر اپنا بنا لو. من دون اللہ، ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اب آگے کی بات دیکھنا، کتنی بھاری بھرکم بات ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سنو برابر، اس کی کوشش مت کرنا. یو کانٹ ڈو اٹ، تم اس کو نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور آگے دیکھو وَلَن تَفْعَلُوا، عربی علم کو پوچھو، وہاں تک فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یا وَلَن تَفْعَلُوا، لام مملک، ہرگز تم نہیں کر سکتے. نیور یو کین ڈو اٹ. آپ اس کو قیامت تک، ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک آپ اس کی سملر ایک بھی آیت لا نہیں سکتے ہو. پھر بھی ایز پر ایگزامپل بیت اللہ میں وہ لٹکایا گیا، لاؤ، تو جواب لکھنے والے نے نیچے لکھا ہے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. بس لکھنا پڑا ما ھذا قول البشر. تیسری میں نے جو آیت پڑھی قرآن کے متعلق، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اللہ کا احسان، اللہ کی امانت، اللہ کا کلام اللہ نے اپنے ذمہ حفاظت لی ہے. اس لیے آج 1400 سال ہو گئے، 15ویں صدی چالو ہے، آج زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے. اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور یہ حفظ کا کر لینا یہ کھلا معجزہ ہے، ورنہ اتنی چھوٹی سی کتاب بک بھی آپ اس کو ڈیٹو یاد نہیں کر سکتے ہو. یہ کھلا معجزہ ہے جس کو یاد کرتے ہیں. اب حفظ کرنے والے کو میں مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہوں یہ بہت بڑی امانت ہے. اور ہمارے بھائی نے جو نظم میں اس نے کہا نا جہنم پروف، تو میں کہتا ہوں لوگ دنیا میں چیزیں بناتے ہیں، فائر پروف، ایئر پروف، واٹر پروف، جہنم پروف. اور حدیث ہے باقاعدہ، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی وجہ سے ان کیس اگر وہ جہنم میں گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی. لیکن اس کو یہ کرنا نہیں ہے، اس کو یہی کرنا، اے اللہ قرآن کے صدقے میں تو مجھے قرآن موت تک مجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. پھر ہمارے درجے الگ ہیں، حافظوں کے درجے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کہہ رہا ہوں. قیامت کے دن ان حفاظوں کو کہا جائے گا بڑھتا جا چڑھتا جا اور بہشتوں کے درجے چڑھاتا جا. جس طریقے سے یہاں پر تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے وہ قرآن کو پڑھے گا، اس کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جہاں آخری آیت ہوگی وہاں پر اس کا مقام ہوگا. اب آپ انداز لگاؤ. اور فضیلت آپ نے سنی، ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسوں کی یہ سفارش کرائیں گے. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جس کو قرآن
سینے میں حفظ کرنے کی توفیق مل گئی، اور دنیا داروں کو دیکھ کر اگر وہ اپنی دولت کو حقیر سمجھے تو اس نے اپنے قرآن کی ناقدری کی ہے۔ اس کو یوں ہونا چاہیے، اے میرے رب، تو نے میرے سینے میں جو چیز جمع دی ہے وہ ان سے زیادہ قیمتی ہے، اور مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے روزانہ 3 پاروں کی تلاوت یہ کریں، اور ماں باپ بھی اس پر نگرانی رکھیں، بیٹے قرآن پڑھا کہ نہیں، تلاوت ہوئی کہ نہیں، جانے کے بعد بھی اس کا حفظ مسلسل۔ اور آسان ترتیب اس کی یہ ہے، حافظ لوگ نفل نمازوں میں اگر یہ قرآن پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ان کا قرآن آسانی کے ساتھ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا، ہم اللہ کا بے حد شکر مانتے ہیں، ہم آپ کا بھی شکر مانتے ہیں کہ ایسی مبارک مجلس کے لیے آپ سب حضرات نے ہمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جان کو، مال کو، وقت کو قبول فرمائے، اور دین دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے، اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔